السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس جامع الترمذی۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ الذی لا تجتمع امته علی الضلالہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الرشد والہدایہ وعلی سائر التابعین الى یوم القیامہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی سؤر الکلب۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ کتے کے جوٹھے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سور، آثار، کلب، کلاب۔ کتے کو شافعی حضرات خنزیر کے مثل نجس العین سمجھتے ہیں۔ ہم نے وہ دور دیکھا کہ جب جنوب ہند سے شافعی حضرات اشرفیہ میں ایک بڑی تعداد میں پڑھنے آئے اور اشرفیہ کے گراؤنڈ میں دیکھا کہ کتے خوب تعداد میں باقاعدہ لوگوں کے قریب سے گزرتے ہیں، چلتے ہیں، تو وہ بڑی حیرت میں رہتے تھے وہ حضرات، جیسے خنزیر کہ اگر ہماری آبادی میں یا ہمارے مجمع سے گزرے تو ہم حیرت میں رہتے ہیں۔ ایسے حنفیہ کے ہاں کتا مثل خنزیر کے نہیں ہے، کتا کا لعاب یہ ہے نجس العین۔ اور اس سلسلے میں مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے ایک بڑی مبسوط کتاب لکھی ہے، سلب الثلب، پہلا سلب سین سے دوسرا سا سے، سلب الثلب عن القائلین بطہارت الکلب۔ فتاوی رضویہ جلد اول میں ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، بہت سارے گوشوں کو خوب اجاگر کیا۔ کتے کا جوٹھا ہمارے یہاں نجس ہے، کتا کا لعاب نجس العین ہے۔ کتا اگر کسی چیز کو چاٹ لے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ کتنی بار دھوئے؟ احناف کے یہاں مثل تمام نجاسات کی کہ اگر پاخانہ پیشاب کہیں لگ جائے تو 3 بار دھو دیتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی 3 بار دھونا یہ ہے۔ بھئی ایک ہی بار میں اگر نجاست مرعیہ ہے وہ زائل ہو گئی تو ایک ہی بار سے پاک ہو جائے گا، اور نجاست غیر مرعیہ ہے چونکہ وہ چاٹ لیا اور وہ لیا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن شوافع، مالکیہ، حنابلہ اس بات کے قائل ہیں کہ 7 بار دھوئے، بلکہ بعض روایتوں میں 8 بار کا بھی ہے، اور اس میں 1 بار مٹی لگا کے دھوئے۔ آج کل مٹی کا معاملہ نہیں ہے تو صابن ہے، سرف ہے، کوئی چیز لگا کر کے دھوئے، اتنی تاکید ہے۔ ہم حنفیہ نے کہا کہ یہ حدیث جس میں 7 بار دھونے کا ذکر ہے وہ خود اس میں اضطراب ہے، 5 بار کا ذکر ہے،
3 بار کا ذکر ہے، 7 بار کا ہے، 8 بار کا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ حدیث منسوخ ہے، پہلے کی ہے جب کتے کے متعلق بڑی شدت تھی شریعت میں، یہاں تک کہ اس کتوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اس کے نسخ کی واضح دلیل یہ ہے کہ جس حدیث کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے 7 مرات کی، خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا 3 بار دھونے کا، تو جب راوی اپنے مروی کے خلاف فتویٰ دے تو خود وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ حدثنا سوار بن عبد الله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب السختياني عن محمد بن سيرين إمام التابعين الرؤيا عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ، باب فتحہ سے ولغ یلغ، بعض نے ضربہ سے بھی کہا ولغ یلغ، زبان سے چاٹنا، جب کتا کسی برتن کو چاٹ لے یا منہ اس میں ڈال دے تو 7 بار دھو، اولا ہننا اور اخرا ہننا، پہلی بار یا آخری بار مٹی سے دھو۔ یہ شک کے راوی ہے، یا او تخیر کے لیے ہے کہ کسی ایک بار مٹی بھی لگا کے دھو، مبالغہ کے ساتھ۔ بعض نے کہا یہ جو مٹی لگانا، یہ مٹی لگانا قائم مقام ایک دھونے کے ہوا، اس لیے 7 کے بجائے وہ 8 بار ہو گیا، تو 8 والی روایت کو یوں توجیہ کی ہے۔ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ، اور برتن میں اگر زبان سے چاٹ لے بلی تو 1 بار دھو، کیونکہ بلی کا جوٹھا نجس نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن صحیح پر بار بار گفتگو ہوئی، فلا فائدۃ فی الاعادہ، یہی قول امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بلکہ امام مالک کا بھی، اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ اور اس حدیث کی روایت طرق متعددہ سے، من غیر وجہن، طرق متعددہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عن نبی مروی، نحو ہذا، اسی کے مثل، الفاظ میں اگر کچھ فرق ہے تو مفہوم ہے۔ ہاں، ان طرق عدیدہ میں یہ جملہ ذکر نہیں ہے اذا ولغت فیہ الحرہ غسل مرہ، وہ جو آخری ٹکڑا ہے وہ ان روایات میں نہیں ہے، گویا کہ اس اوپر والی روایت میں اتنا راوی کی طرف سے ادراج ہے، حدیث مدرج ہے یہ۔ اور اس باب میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ باب ما جاء فی سور الحرہ، اب سور الکلب کے اپوزٹ سور الحرہ، سنور، بلی کے جوٹے کے بارے میں۔ بلی کا جوٹا بھی قیاس نجس سے ہونا چاہیے کہ یہ درندہ جانور ہے، لیکن حاجت و ضرورت کی وجہ سے کہ بار بار یہ گھروں میں آتے ہیں، تو ضرورت کی وجہ سے، الضرورات تبیح المحظورات، تخفیف آ گئی اور نجاست سے کراہت کی طرف معاملہ ہو گیا۔ اور راجح قول احناف کے ہاں یہی ہے کہ کراہت تنزیہی ہے، وہ بھی تحریمی کا بھی قول کیا گیا۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن انس عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن حمیدہ، جو عبید بن رفاعہ کی بیٹی تھی، وہ روایت کرتی ہیں حضرت کبشہ سے جو کعب بن مالک کی بیٹی، اور ابو قتادہ کے بیٹے عبداللہ کے عقد میں تھی۔ روایت یہ ہے کہ ابو قتادہ
وہ اپنے بیٹے کے ہاں آئے جہاں بہت ہی، تو حضرت کبشہ کہتی ہیں فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءً، میں نے وضو واو کے فتح کے ساتھ میں نے وضو کا پانی ان کے لیے اڈیلا، کسی بڑے برتن سے نکال کے چھوٹے برتن میں دیا۔ کہتی فجاءت ہرہ، تو بلی آئی، وہ اس میں منہ ڈال دیا، پینے لگی۔ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ، تو حضرت ابو قتادہ نے اسغا یسغی اسغا مائل کر دینا، برتن کو اور جھکا دیا تاکہ حتی شربت، یہاں تک کہ خوب آسودہ ہو کے پی لیا۔ کبشہ فرماتی ہیں کہ حضرت مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں انہیں دیکھ رہی ہوں تعجب کی نگاہ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھتیجی، یہ عرب کا طریقہ ہے کہ المؤمنون اخوہ، تو کہہ دیتے ہیں بھتیجی، اگرچہ نسب میں بھتیجی نہ بھی ہو۔ اتعجبین، بھتیجی کیا تمہیں تعجب ہے؟ تو کہتے میں نے عرض کیا ہاں، تو حضرت ابو قتادہ نے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے انہا لیست بالنجس، اور بعض قرآت میں بالنجس، بلی کو کہا کہ یہ نجاست نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے، اور علت سقوط نجاست کیا ہے؟ وہ یہ ہے انما ہی، یہ علت بیان ہے، انما ہی من الطوافین علیکم اب الطوافات، شک کے راوی ہے، طوافین فرمایا طوافات، بلکہ راجح قول ہے کہ شک نہیں بلکہ او تنویع کے لیے ہے کہ کچھ بلی نر ہوتے ہیں، کچھ مادہ ہوتی ہیں، طوافین نر، طوافات مادہ۔ یہ طوافین طوافات میں بار بار تمہارے پاس آنے والی میں سے، اس ضرورت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے اس کی نجاست ساقط ہو گئی ہے۔ جیسے کہ گھر میں آنے کے لیے ہر ایک کو اجازت لینا ضروری ہے، لیکن جو غلام ہو تو ان کو بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ قرآن نے اعلان کیا۔ اور علت طوافون، کہ وہ طوافون ہیں، بار بار آتے ہیں تو دقت پڑے گی بار بار۔ اس باب میں ام المومنین صدیقہ ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول اکثر علماء صحابہ و تابعین کا اور تبع تابعین کا ہے، مثلا شافعی، احمد، بلکہ امام مالک بھی، اسحاق، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ بلی کے جوٹے میں کوئی مذائقہ نہیں، پاک ہے، اور بلی پالنے کو بھی بہت ترغیب دیتے ہیں۔ اور یہ اس باب میں احسن شے ہے، یعنی سب سے بہتر روایت ہے۔ چنانچہ قد جود مالک، حضرت مالک نے بھی اس حدیث کو جو اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے، وہ اس کو جید قرار دیا ہے، اور امام مالک سے زیادہ مکمل بات کسی نے نہیں اس میں کہی، تو انہوں نے اس کی وضاحت میں اس روایت کو جید قرار دیا۔